أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. لائق صد احترام، قابل صد اکرام، علی وقار مشاہدین اور مشاہدات، سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع سخن ہے ایمان اور محبت رسول کے اسباب، علامات، تقاضے اور صحابہ کرام کی محبت رسول کے چند درخشاں نمونے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں ایک شاندار باب ان الفاظ میں قائم کیا ہے: باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان میں داخل اور شامل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں دو حدیثیں پیش کی ہیں، جیسا کہ مسلسل یہ چوتھا درس ہے ہمارا اس حدیث پہ. پہلے درس میں اس باب کی وضاحت کی جا چکی ہے اور حدیث کے اندر آئے ہوئے مفردات اور الفاظ کی تشریح بھی ہو چکی ہے، اور حدیث میں محبت رسول کے جو تقاضے ہیں وہ بھی بیان کیے جا چکے ہیں، اور محبت رسول کا شرعی حکم کیا ہے اور محبت کی قسمیں کتنی ہیں، اور اس حدیث میں محبت سے مراد کیا ہے، یہ ساری باتیں. محبت کے اسباب بھی ہم نے بیان کیے. اب اس درس میں پہلے حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد محبت کی علامتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں بیان کرتے ہیں. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ووالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. دوسری روایت ہے عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات کیا ہیں؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے، ہم میں سے ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ گزشتہ درس میں ہم نے اس پہ بحث کیا ہے، گفتگو کی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں کیا ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی کچھ روحانی علامتیں ہیں اور کچھ دینی نشانیاں بھی ہیں جن کا مشاہدہ ایک مومن کی زندگی اور طرز عمل سے کیا جا سکتا ہے.
علماء نے بہت ساری علامتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں دیدار اور رفاقت اور صحبت کی شدید تمنا دل میں پائے جانا۔ دنیا میں تو ہم اس وقت دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی چل رہی ہے۔ برزخی دنیا یا عالم برزخ اس دنیا سے ایک مختلف دنیا ہے۔ آدمی کی جب وفات یا موت ہو جاتی ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی شدید تمنا ہے، دیدار کا شوق اور رغبت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، اس لیے آپ کے دل میں اس قسم کی تمنا پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں وضو کا پانی وغیرہ پیش کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے بستر لگا کے سویا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو کر ایک مرتبہ کہا کہ اگر دنیا میں سے کچھ مانگنا ہے تو مانگو، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا مجھے دنیا کچھ نہیں چاہیے، میں جس طریقے سے اس وقت دنیا میں آپ کا رفیق ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، روزانہ آپ کے دیدار سے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، میرے دل کو سکون ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد جنت میں بھی آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو، آپ کی صحبت مجھے نصیب ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور کچھ مانگنا ہو تو دیکھو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، جنت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کہا نہیں، مجھے یہی چاہیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو یہ سوال ان کے دل میں اس لیے پیدا ہوا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ ایک اور صحابی کا تذکرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں تو بڑا سکون ان کو محسوس ہوتا ہے۔ جیسے گھر میں جاتے ہیں تو دل کے اندر بے قراری، بے کلی، بے چینی، عدم اطمینان کی کیفیت ہوتی، اور جب تک اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں لیتے، آپ کے صحبت میں آ کے بیٹھ نہیں لیتے تو ان کو سکون نہیں ملتا۔ انہوں نے اس کا ذکر کیا، اللہ کے نبی اس وقت ہم زندہ ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بڑا، اور جب آپ کی یاد ہمیں تڑپاتی ہے، ستاتی ہے، تو آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں آ کے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے، تو جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ نبیوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا وہ مقام نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بار بار آپ کا دیدار کر سکوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جنت میں اس کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے ایک آدمی کا واقعہ سنا، نبی صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا متی الساعہ یا رسول اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ کو بڑا تعجب ہوا، یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت تو بڑی ہولناک، بڑی بھیانک چیز ہے، اور وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا ما عددت لها، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے ایک روایت میں ہے کہ میرے پاس کوئی لمبی چوڑی نمازیں، قیام اللیل، صدقات، خیرات، اس طرح کی کوئی بڑی بڑی نیکیاں تو نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اس کے رفاقت اور اس کو صحبت ملے گی جنت میں بھی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں۔
ان کے کارنامے تو بڑے بڑے ہیں۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس حدیث کو سننے سے پہلے کبھی اتنے خوش نہیں دیکھے گئے تھے کہ ہم سب جنت میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہیں گے جیسے دنیا میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت رسول کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار، آپ کے آخرت میں رفاقت اور صحبت کی شدید تمنا ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے صحابہ کرام نے وقت پڑنے پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ جنگ احد میں تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صرف 9 صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، اور ایک ایک کر کے 7 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے۔ آخر کار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کافروں پر اتنا زوردار حملہ کیا اور حملہ کر کے آپ کو بچاتے ہوئے پہاڑ میں لے کے اپنے پیٹھ پہ لے کے چڑھ گئے، اور اسی میں ان کے جسم پر نیزے کے اور تلواروں کے اتنے زخم آئے تھے اور ان کا ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا اوجب طلحۃ الجنہ، طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور اللہ کی رضامندی ان کے لیے واجب ہو گئی۔ تو ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندہ شہید کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھے زمین پر چلتے ہوئے، یہ وہ ان کو بعد میں شہادت نصیب ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جان مال نچھاور کرنے کی اگر کامل استعداد اگر ہم اپنے دلوں میں پاتے ہیں تو سمجھیے کہ ہمارے دلوں میں محبت رسول زندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تعمیل، جو بھی اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، آپ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنے کا جذبہ اگر ہمارے دلوں میں ہے، چاہے اس سلسلے میں اپنے خاندان، کنبہ، برادری سے دشمنی مولنی کیوں نہ پڑے۔ جیسے شادیوں کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہندوانہ رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے اوامر کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تعمیل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اپنے خاندان اور کنبے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر۔ ایک اور علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ ہے کہ آپ کی سنت کی نشر و اشاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جیسے باوثوق قابل اعتماد ذریعے سے کوئی حدیث ہمیں ملے، ہمارے موبائل پہ واٹس ایپ پہ آئے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ آدمی صحیح احادیث کا انتخاب کر کے ہی بھیجتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نشر و اشاعت اپنے حد تک اس کو پڑھ کے نہ رک جائیں بلکہ اس کو آگے اس کی نشر و اشاعت کریں۔ 5ویں علامت محبت رسول کی یہ ہے، جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے اور محبت میں انہوں نے بڑے شاندار نمونے پیش کیے، درخشاں نمونے اور دنیا کے سامنے چھوڑ کے گئے، نقوش جاویدہ ترک کر کے گئے صحابہ کرام، ہم کو ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے محبت رسول میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ان کے کارنامے موجود ہیں، ان سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے محبت کر کے اپنا محبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی محبوب شخصیتوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو امیر الجیش بنا کے بھیجا، ایک فوجی دستے کا امیر بنایا جس میں بڑے بڑے شخصیتیں بھی تھیں۔
واپسی پر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھ کے کہ ان بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں مجھے آپ نے امیر بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں اللہ کے نبی کے دل میں نزدیک۔ سوال کیا کہ اللہ کے نبی من احب الناس الیک، آپ کے پاس سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ کہا من الرجال، میرا مطلب عورتوں کے بارے میں سوال نہیں تھا کہ عورتوں میں کون سب سے زیادہ محبوب آپ کی بیویوں میں، مردوں سے متعلق تھا۔ ابوہا، عائشہ کا باپ۔ کون عائشہ کے باپ؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ تو پھر آپ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو حضرت عمر کا آپ نے نام لیا۔ تو بعض روایتوں میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح کا بھی نام آتا ہے۔ بہرحال جب دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہ آپ جو ہے صحابہ کا نام لیتے جا رہے ہیں اور ان کا نام نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے خاموشی بہتر سمجھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخصیتیں، جو ہستیاں محبوب تھیں، ان سے بھی محبت کرنا محبت رسول کی علامت۔ جو مقامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، مکہ شہر آپ کو سب سے زیادہ عزیز اور پیارا تھا۔ ہجرت کرتے وقت آپ نے مکے کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے مکے سے خطاب کر کے کہا کہ مکہ شہر تو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ مِنْكِ، میری قوم کے لوگ مجھے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اس لیے میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اگر میرے قوم کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نکل کے نہیں جاتا۔ تو مکہ شہر ہے، مدینہ شہر ہے، جبل احد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے تھے اور وہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جب مدینہ کے قریب آئے تو جبل احد پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ جبل احد یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ اس پر حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عثمان تھے۔ تو احد پہاڑ خوشی کے مارے مچلنے لگا، اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پیر مار کے کہا اثبت یا احد، احد ثابت رہو، حرکت مت کرو، وجد میں آ کے مچلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں محبوب تھیں ان سے بھی محبت کرنا محبت رسول کی علامت۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لکڑی کا تنا، کھجور کا ایک تنا جس کو ٹیکا دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کا سہارا دے کے خطبہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہو کھڑے ہو کے سہارا دے کے آپ ٹیکا لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ لوگ جب زیادہ ہونے لگے تو آپ نے ممبر بنانے کا حکم دیا، 2 درجوں والا ممبر آپ کا بنا۔ تو اس کھجور کے تنے سے بچوں کے بلک بلک کے رونے کی طرح آواز آنے لگی جب آپ نے اس کو چھوڑ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے باہوں میں لیا، اس سے پیار کیا، اس کو صبر دلایا کہ میں یہی ہوں، کہیں جا نہیں رہا ہوں، تم کو تمہاری رفاقت چھوٹی نہیں ہے۔ تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، لکڑی کا تنا، لکڑی جیسے یعنی جمادات بھی آپ سے محبت کرتے تھے، تو مجھے اور آپ کو کتنی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ اخلاق بہت پسند تھے، اعلیٰ خصلتیں بہت پسند تھیں، نیکی اور حسن سلوک کے اعمال بے حد پسند تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ مکہ اور مدینہ شہر یہ بھی اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ
الخشبۃ تحن الی رسول اللہ شوقا الیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام کی بنا پر آپ کے وصال کے شوق میں لکڑی کا ٹکڑا بے چین ہوتا ہے، تم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں بہت زیادہ بے قرار ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپنا چاہیے، شوق ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت آپ کی شریعت کا دفاع بھی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی بدعت کا ارتکاب کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو اس کو روکیں، پیار سے، محبت سے، اخلاص سے، ہمدردی سے روکیں، علم کی روشنی میں روکنے کی کوشش کریں، یہ دفاع ہے شریعت کا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں مٹتی جا رہی ہیں، جب بدعتوں کا عروج ہوتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی سنت مٹتی ہے، تو ان سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی محبت کی ایک علامت۔ نبی اکرم جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ آپ کے سنت کے احیاء، آپ کے دعوت کی بقا کے لیے جد و جہد کرے گا۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دعوت مومن کی زندگی کے تمام گوشوں پر حاویہ اور معاملات میں جاری اور ساری ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں، دین کے درس کے لیے کتنے لوگ حاضر رہتے، جبکہ ایسی سہولتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھیں۔ آج بیٹھنے کے لیے آرام دہ کرسیاں ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، روشنی کا انتظام ہے، اور 24 گھنٹے بجلی کبھی کٹتی نہیں ہے، اتنی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، کھانے کے لیے کھانا متوفر ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، سواری کے لیے گاڑی ہے، سارے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی علم کی طلب علم کے لیے، دعوت دین کے لیے، خدمت دین کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اپنا وقت لگاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی سیرت مقدسہ کو پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت اور تدوین بہت بڑی امانت ہے، جسے ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری حدیث کے راویوں نے، حفاظ حدیث نے اٹھائی اور پہنچا دیا۔ اب اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارا کام۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، صحابہ کرام کی زندگیوں پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو انہوں نے محبت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق کیسے کیسے ادا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں انہوں نے نبی کے اقوال کو غور سے سنا نہ ہو یا آپ کے اعمال کو غور سے دیکھا نہ ہو، پھر من و عن اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش نہ کی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، اٹھتے اور بیٹھتے کیسے تھے، باہم ملنے اور ملانے کے آپ کے آداب کیسے تھے، نماز اور روزہ کیسے ادا فرمایا، خانگی اور ملکی زندگی کی ذمہ داری کیسے پوری کی۔ صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل غور سے دیکھا اور آپ کی فرما برداری کی بہترین مثالیں قائم کر کے آپ سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام ایمان کے اس درجے پر فائز تھے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، اور ہم سب بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ سیرت صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر ہمیں اس دعوے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دینے کی کوشش کی ہے یا دے رہے ہیں یا کوئی مشقت اٹھا رہے ہیں، پھر تو کسی نہ کسی درجے میں ہم یقیناً اپنی دعوے میں سچے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی امید کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ صرف زبانی ہے، اعمال اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنا منصب، اپنا وطن، اپنی تجارت، اپنا کام، اپنا آرام دہ گھر، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، دوست احباب پیارے ہیں، تو پھر اللہ کا ایک قانون ہے، بھولنا نہیں چاہیے اسے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ انہیں مٹا کر ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے اور اللہ ان سے محبت کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللہ ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے. تو اللہ سے محبت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ، اسی لیے میں نے پہلے درس سے پہلے کے درس میں آپ کو بتایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کر کے دکھاؤ. سنت کی اتباع کرنے والا ہی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. سنت اگر کی اتباع ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہے. صحابہ کرام نے نہ صرف اللہ سے محبت کا حق ادا کیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا ایک منفرد اور زرین باب رقم کیا ہے. صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں تو بہت ہیں اور بڑی شاندار اور درخشاں مثالیں ملیں آپ کو تاریخ اور سیرت میں ملیں گی. مسیلمہ کذاب کیا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ کے اس نے کہا کہ آپ مجھے بھی اپنے نبوت میں برابر کا شریک سمجھیں، آدھے آپ نبی ہیں تو آدھے میرا حصہ ہے. آپ کی وفات کے بعد میں نبی رہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قطعاً یہ منظور نہیں ہے. پھر وہ جھوٹا دعوے دار واپس ہوا اور اس کے چاہنے والے ہزاروں تھے. بنو حنیفہ کا وہ سردار تھا. اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمراہی سے روکنے کے لیے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا، جاؤ اس کو ایک خط پہنچا کے آ جاؤ. خط پڑھ کر مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید انصاری سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مسیلمہ کذاب نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ وہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں بھی نبی ہوں. تو حضرت حبیب بن زید نے جواب میں فرمایا بالکل نہیں. تو مسیلمہ کذاب نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ایک بازو کاٹ دو. جلاد نے حبیب بن زید انصاری کا ایک بازو کاٹ دیا. پھر دوبارہ سوال کیا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے انکار کیا. تو مسیلمہ کذاب نے جلاد کو دوبارہ حکم دیا کہ ان کا دوسرا بازو بھی کاٹ دو. تو اس طریقے سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، دونوں پیر کاٹ دیے گئے. جب انکار پر انکار کرتے گئے تو ان کی گردن بھی تن سے جدا کر دی گئی. تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے تک صبر اور استقامت کا پیکر بن کر جان اللہ کے حوالے کر دی. اور جب ان کی بوڑھی والدہ کو اپنے بیٹے کی مظلومانہ شہادت کی خبر ملی تو وہ کہنے لگیں میں نے تو اسی لیے اپنے بیٹے کو پالا پوسا تھا، میں اللہ کے ہاں ثواب کی طالبہ ہوں، میں اللہ کے ہاں ثواب اور اجر کی طلبگار ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. ایسی مائیں تھیں، ایسے بیٹے تھے جنہوں نے محبت رسول میں اپنی جان قربان کر دی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شہادت وفاداری کا نمونہ پیش کرنے میں آگے پیچھے نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ایک صحابیہ تھیں، زنیرہ نام تھا، رومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان خواتین اسلام میں سے تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے ابتدائی دور میں ہی اسلام سے مشرف ہوئی تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ بنو مخزوم کی لونڈیوں میں سے تھیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ بنو عبدالدار کی لونڈیوں میں سے تھیں.
اور ایک روایت میں کہ حضرت عمر کے گھرانے کی کنیز تھیں، اس لیے حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے پوری بے دردی سے انہیں مارتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان پر ظلم و ستم کے وہی پہاڑ ڈھائے جانے لگے جو کمزور مسلمانوں اور لاچار مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے۔ ابو جہل نے ان کو ایک مرتبہ اس جاہلانہ بے رحمی سے مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، بینائی ختم ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتے رہے، مگر یہ اللہ کی بندی پورے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہی، اسلام کی راہ میں ہر تکلیف برداشت کرتی رہی، مشکلات و مسائل سے تنگ آ کر کبھی زبان پر حرف شکایت تک نہیں لائے۔ ابو جہل سیدہ زنیرہ رومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دینے میں بہت آگے تھا، پیش تھا۔ علامہ بلازری کا بیان ہے کہ ابو جہل اپنے لوگوں سے کہا کرتا تھا: الا تعجبون لهؤلاء واتباعهم محمدا فلو كان ما اتى به محمدا خيرا وحقا ما سبقونا اليه افسبقتنا زنيرة الى رشد وهي من ترون۔ تم لوگوں کو اس بات سے تعجب نہیں ہوتا کہ یہ کیسے کیسے کمزور اور لاچار لوگ محمد کی پیروی کر رہے ہیں؟ اگر محمد کا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اور حق ہوتا تو یہ خستہ حال کمزور لوگ ہم سے پہلے اسے قبول نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہم مالدار سمجھدار اثر و رسوخ والے لوگ اسے پہلے قبول کرتے۔ کیا یہ زنیرہ رشد ہدایت کی طرف ہم پر سبقت لے جائے گی، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ ایک کنیز ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت زنیرہ کو کفار مکہ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تم محمد کا دین چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، مگر قربان جائیے اس اولو العزم اور بہادر خاتون کے مضبوط ایمان پر کہ اس نے کفار کے ہر ستم کو برداشت کر لیا، لیکن رسول اکرم کے لائے ہوئے دین کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ بالآخر اللہ کی راہ میں مسلسل صدائیں برداشت کرتے کرتے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ اس وقت کفار مکہ انہیں تانا دیتے ہوئے کہنے لگے: ان اللات والعزى فعلتا بک ما ترین، ہمارے جو بت ہیں لات اور عزا، انہوں نے یہ تمہارا حال کر رکھا ہے، تم دیکھ نہیں رہی ہو، تمہاری بینائی بھی چلی گئی، انہوں نے تمہاری بینائی چھین لی، تم اب بھی پلٹ کے واپس آ جاؤ اپنے پرانے دین پہ۔ حضرت زنیرہ رومیہ کہتی تھیں بلا شبہ کہتی تھیں، مگر بظاہر ان کی آنکھوں کی بینائی یعنی وہ اندھی ہو چکی تھیں، بینائی چھن چکی تھی، لیکن دل کی آنکھیں ان کی روشن تھیں۔ ان کے دل جو ہے بصیرت افروز ایمان سے جیتا اور جاگتا تھا، دل میں ایمان کا نور روشن تھا۔ انہوں نے کفار کی باتوں کا کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ وَرَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وَمَا تَدْرِي اللَّاتُ وَالْعُزَّى مَنْ يَعْبُدُهُمَا وَهِيَ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَكِنْ أَمْرٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَرَبِّ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَرُدَّ عَلَيَّ بَصَرِي۔ اللہ کے مقدس گھر کی قسم کھا کے کہتی ہوں، لات اور عزا کو کیا معلوم کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے؟ وہ تو پتھر سے بنے ہوئے تراشے ہوئے بت ہیں۔ یہ بینائی جو میری چھن گئی ہے، یہ آسمان والے کے حکم سے زائل ہوئی ہے۔ میرے اللہ نے میرے مقدر میں فیصلہ کیا تھا، میری قسمت میں تمہارے ظلم و ستم کی بدولت مجھے اندھا ہونا لکھا ہوا تھا۔ میرا پروردگار اب بھی میری بینائی واپس کرنے پر قادر ہے۔ ان کا کیا ایمان تھا! سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، رات کو اس یقین کے ساتھ سو گئیں، فَأَصْبَحَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ بَصَرَهَا۔ اسی رات کی صبح کو جب وہ سو گئیں، صبح اٹھیں تو آنکھیں کھلیں تو اللہ نے ان کی بینائی پوری سلامتی کے ساتھ 100% صحیح ہو کر واپس ہو گئی۔ سبحان اللہ! یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی محبت رسول تھی۔ چہ جائے کہ کفار قریش اس واقعے سے عبرت لیتے، الٹا کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ ھذا من سحر محمد، یہ تو محمد کے جادو کا کرشمہ ہے،
اس عورت کی بینائی جو واپس آئے تو جادو کر دیا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زنیرہ پر آئے دن کفار قریش ستم ڈھا رہے تھے، چنانچہ ایک دن رحم دل نرم دل حضرت ابوبکر نے انہیں اپنے سرمایہ سے خرید کر آزاد کر دیا۔ تو دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ایک اور خاتون کا قصہ آپ سنیں، ان کا ایمان تو پہاڑ کی طرح وزنی تھا۔ غزوہ احد میں حضرت ہند بنت عمر انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 3 عزیز ترین ساتھی ایک ایک کر کے ہستیاں، ان کے شوہر، باپ، بھائی، اس طرح سے شہادت کی خبریں ان کو ملتی رہیں کہ تمہارے شوہر مر گئے، کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی مر گئے، کوئی بات نہیں، تمہارے باپ کا انتقال، کوئی بات۔ پورے ثبات کے ساتھ، صبر کے ساتھ سنتی رہیں، ہر مرتبہ اپنا سوال دہراتے رہیں، لوگوں یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے تو ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو بتایا کہ وہ بخیر ہیں اور وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، تب اس شیر دل خاتون کے دل کو قرار آ گیا، اور جب ان کی نگاہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑی، روشن چہرے پہ پڑی، تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اب آپ کا نورانی چہرہ دیکھنے کے بعد میری ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ میری ساری مصیبتیں کیا ہیں؟ ہیچ ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ایک موقع پر اسلامی لشکر مشرکین کے شدید نرغے میں آ گیا، صرف 9 آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے تھے، اور ان میں باری باری 7 صحابہ کرام دفاع کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ اسی احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی خون آلود ہو گئی، ہونٹوں پہ گہرے زخم آ گئے تھے، تھکاوٹ اور زخموں سے آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ آخر کار حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک طرف مشرکین پر زوردار حملہ کر کے انہیں بھگانے اور پیچھے ہٹانے اور رسول اللہ کو پہاڑ میں ایک محفوظ مقام پر پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی جد و جہد میں حضرت طلحہ کی ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھی، جسم پر 10 سے زیادہ شدید نیزے اور تلوار کے زخم بھی آئے تھے، اور اسی غزوے میں ان کا ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا، دفاع کرتے کرتے ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا۔ اسی غزوے میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں لوہے کی زرہیں دھسی ہوئی تھی، تو اس کی کڑیاں نکالنے میں اپنے 2 دانت گرا لیے۔ تو محبت میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے دانت گرتے ہیں، گرنے، اللہ کے نبی کو جو تکلیف ہو وہ اس کو کیسے ختم کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے پناہ محبت، عقیدت، دوستی کا جذبہ تمام صحابہ کرام میں ایک قدر مشترک چیز تھی، اسے ایک دوسرے سے ممیز کرنا بہت مشکل ہے۔ البتہ ہر صحابی کی محبت و عقیدت اور دوستی کے اظہار کا انداز اور اسلوب الگ الگ تھا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ایوب انصاری مدینے میں جب آپ پہنچے تو سب سے پہلے مہمان نوازی کے لیے آپ نے اپنا مکان پیش کیا۔ پہلے 2 منزلہ مکان تھا، پہلے حضرت ابو ایوب انصاری ان کی بیوی اوپر کی منزل میں رہتے تھے، پھر خیال آنے لگا یار اللہ کے نبی اور آپ کے اہل و عیال نیچے اور ہم اوپر، یہ تو ہمارے آپ کی شان کے خلاف۔ پھر انہوں نے یہ پیشکش کی اللہ کے نبی آپ نچلی منزل سے اوپر کی منزل میں منتقل ہو جائیے، یہ آپ کے مقام اور منزلت کے حساب سے صحیح رہے گا، اور ہم کو جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم اوپر ہیں آپ نیچے ہیں تو ہمارے دل میں ایک وہ کھسک سی ہوتی ہے۔ حضرت سلمان الفارسی آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دیدار سے محروم ہونے کے خدشے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ رہے، آخرت میں آپ اونچے مقام پہ چلے جائیں گے تو آپ کے دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، یاد کر کے بے تحاشا رویا کرتے تھے۔
کون ہے سلمان فارسی؟ سب سے طویل ترین ہجرت کرنے والے صحابی، ایران سے عراق سے ملک شام سے مدینہ پیدل سفر کر کے ہجرت کر کے پہنچنے والے صحابی، اور راستے میں ان کو خرید کے لوگوں نے بیچا تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ مدینے میں ایک یہودی کے آقا ان کا، اس نے کہا کہ آزادی چاہتے ہو تو میرے اس درخت میں کھجور کے درخت لگاؤ۔ اس نے شرط لگائی تھی، تو ان کے باغ کے کھجور کے درخت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 درخت اللہ کے نبی نے لگائے تھے۔ یوٹیوب پہ ہمارے فضیلت الشیخ محمد پرویز عمری مدنی کا ایک ویڈیو اس باغ کے تعلق سے موجود ہے۔ کل میں نے اس کو دیکھا اور سنا، آج بھی وہ باغ حضرت سلمان فارسی کا مدینے میں کھجور کا موجود ہے۔ جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دار الندوہ کی پرانی یادوں کو بھلانے کے لیے حضرت حکیم بن حزام کا اسے فروخت کر کے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا، یہ بھی محبت کا ایک انداز تھا۔ حضرت حکیم بن حزام یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے زمانے سے دوست اور اصحاب خاص میں سے شمار ہوتے تھے، لیکن جب آپ نبی بنے تو فتح مکہ کے دن جب مسلمان ہوئے، بڑی دیر سے مسلمان ہوئے، تو ان کو اس کا غم تھا کہ ان کا جو دار الندوہ تھا اس کو انہوں نے جب مسلمان بننے کے بعد اس کو فروخت کر کے اپنے پرانے گناہوں کی تلافی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو صدقہ کر دیا۔ حضرت ربیعہ الاسلمی کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ حضرت حارث بن ربیع کا اونگ کی حالت میں ساری رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک سفر میں اللہ کے نبی سواری پر تھے، آپ کو نیند آ رہی تھی، اور چلتے ہوئے سواری پہ حضرت حارث بن ربیع نے اللہ کے نبی کو پوری رات ٹیکا دیا، سہارا دیا، اور اسی حالت میں سفر جاری رہا۔ جب اللہ کے نبی کی نیند صبح کھلی، دیکھا تو کیا کر رہے، کون ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو اونگ آ رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ سواری سے گر نہ جائیں، تھکان کی وجہ سے، آپ بھی بشر تھے۔ غزوہ احد کے اختتام پر حضرت زیاد بن سکن ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے، نیم جان حالت میں اپنا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے تو اپنا سر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کے جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اسی غزوے میں ایک بڑے بہادر خاتون تھی ام عمارہ۔ ایک موقع ایسا آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اگر وہ تلوار نہ اٹھاتی تو اللہ کے نبی پر حملہ ہو سکتا تھا۔ وہاں انہوں نے تلوار اٹھائی اور آپ کا حق دفاع ادا کیا۔ ایسے خواتین بھی ہمارے مسلمان گزری ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت عقبہ بن عامر کی محبت کا انداز کچھ ایسا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی انہوں نے اپنے گھوڑے پر سواری نہیں کی۔ اللہ کے نبی جس مجلس میں، جس سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کی موجودگی میں وہ پیدل چلتے تھے، گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے آپ کے احترام میں۔ حضرت ابو طلحہ اور ابو دجانہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو سپر بنا لیا تھا جنگ احد میں۔ ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، یہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کا ایک نمونہ تھا۔ حضرت ام ہانی روزے سے تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی یا دودھ پینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ام ہانی لو اس کو پی لو باقی کا، تو انہوں نے یہ نہیں کہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی کا جھوٹا مل رہا ہے تو پی لو، روزہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہو، یہ مبارک چیز کب ملے گی تم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پہ پہنچے، ایک شخص کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ وہ لوگوں کو پھاندتے ہوئے پھلانگتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہا ہے، تو اس کو آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اجلس۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پہ پہنچے، آپ نے سنا اجلس، تو وہیں بیٹھ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ اندر جا کے دیکھیں کس کو حکم ہو رہا ہے، آپ کا حکم ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، جہاں حکم سنا وہیں بیٹھ گئے۔ یہ محبت رسول کا ایک انداز بھی تھا۔ ایک صحابی نے اپنا مکان چھپر گھاس پھوس کی چھت بنائی تھی، اپنے مکان کی دیوار جو ہے نا گول بنائی تھی، گنبد نما مکان بنایا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے، اور ناراضگی کا اظہار کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیا ہے، دنیا کو تم چھوڑ کے جانے کی چیز ہے، اس کو اگر آج کے مکانات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیکھیں، ڈیکوریشن دیکھیں تو آپ کا کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے اللہ جانتا ہے۔ جب ان صحابی کو پتہ چلا تو پورا مکان ہی گرا دیا انہوں نے۔ جس مکان سے اللہ کے نبی ناراض ہیں پھر سیدھا سادہ بنا لیا انہوں نے، ایک دم سمپل، جیسے مدینے کے مٹی کے مکانات۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر بلکہ شام چلے گئے، اذان دینا چھوڑ دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کو یاد کرتے تھے تو بے قابو ہو کے رویا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے سامنے چھڑ جاتا تھا تو مسلسل ہچکی بن جاتی تھی ان کی۔ یہ کچھ نمونے تھے میرے بھائیوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت رسول، صحابہ کرام کی محبت رسول کے چند درخشاں نمونے تھے، اور بھی بہت سے واقعات ہمارے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ وقت کی تنگ دامنی کے خاطر اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ کل خیر۔ آپ کے خوبصورت سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ وسلم پر